شکر ہے اور مجھے یہ جان کر اچھا لگا کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں. تو ہم اسٹڈی کر رہے تھے فیکٹس اور ریالٹی اور میتھس اور لیجنڈس اباؤٹ کرسمس. تو آج ہم تھوڑا سا مجوسیوں کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے. تو پڑھتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کے دوسرے باب میں سے جو مجوسیوں کی سٹوری ہے اس کو دیکھیں گے. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اناجیل میں متی جو ہے وہ مجوسیوں کی سٹوری لکھتا ہے، لیکن لوکا جو ہے وہ صرف چرواہوں کی لکھتا ہے؟ اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. متی کی انجیل جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بیسیکلی اس کی جو مین آڈینس تھی وہ یہودی تھے، اور یہودیوں کے لیے مسایا جو تھا اس نے کنگز ہونا تھا. اور جب جینیالوجی میں بھی جاتے ہیں تو متی جو ہے وہ پیٹریارکل جینیالوجی میں جاتا ہے، اور متی جو ہے یسوع کو ایز اے کنگ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور کنگ آ کے اس کو جو ہے ورشپ کرتے ہیں. تو پڑھتے ہیں متی کی انجیل سے. ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. تو ہم آگے بھی پڑھیں گے اور ہم آج مجوسیوں کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے، لیکن اس سیکھنے سے پہلے ہم مجوسیوں کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے. اور یہاں ہمارے پاس ٹیکسٹ میں مجوسی ہیں، ہیرودیس ہیں اور فقی فریسی ہیں. سو یہاں تین بڑی پاورز ہیں. یہاں جو لفظ سردار کاہن اور فقی فریسی استعمال ہوا ہے، بیسیکلی یہ سینہیڈرن ہے. تو سینہیڈرن واز اے ویری پاورفل تھنگ، ایک پاورفل کابینہ تھی، کیبنٹ تھی، اور شروع سے وہ اسرائیل کو یہودیوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی. یروشلم اور ہیکل سے ان کا وہ تھا، کنٹرول تھا. اور ہیرودیس آف کورس بادشاہ تھا، اور مجوسی بھی بڑے پاورفل تھے. ہم اس کو بھی آگے دیکھیں گے. ہسٹری میں ان کا کافی ذکر پایا جاتا ہے. تو ہم بائبل کو ہسٹری میں ان کی ساری جو ان کے بارے میں ریالٹیز ہیں، لیجنڈس ہیں، فیکٹس ہیں، ان کو دیکھیں گے اور ہم کمپائل کریں گے اور جانیں گے ان کے کردار کو، اور ان کے کردار سے کچھ سیکھیں گے آج. تو پہلی بات تو ہم سانگ گاتے ہیں، ہم تین بادشاہ مشرق ہیں سجدہ کرنے ہم آئے ہیں. انگلش میں ہے وی تھری کنگز آر اورینٹ آر. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ نہ تو تین بادشاہ تھے نہ تو تین مجوسی تھے. یہ لکھا نہیں ہوا کیونکہ ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ کچھ مجوسی پورب سے آئے چند. تو کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کتنے تھے، لیکن تین کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بڑے خیال ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین جو ہے وہ کیونکہ یہ تین گفٹ لے کے آئے تھے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ تین مجوسی جو ہے نوح کے تین بیٹے، سام، حام، یافت، نوح کے تین بیٹے تھے. تو یہ ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پوری انسانیت کو. اس وجہ سے آپ کو یہاں بھی مجوسیوں کی پکچرز نظر آ رہی ہیں. میں I can get that. اگر آپ غور کریں تو ہمارے چرچ میں چرنی میں مجوسیوں کی پکچر ہے. تو میں آن لائن لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں ایک وائٹ مجوسی ہے، ایک براؤن ہے اور ایک بلیک ہے. اس میں شاید اتنا کلیئر پتہ نہیں چل رہا، لیکن وائٹ کا آپ کو پتہ چل رہا ہے. تو عموماً طور پر جو ہے مجوسیوں کو کالا، گورا اور براؤن دکھایا جاتا تھا. اس کی ایک خاص وجہ تھی. کہتے تھے کہ کالا، گورا اور براؤن ہونے کا مطلب ہے کہ تمام ہیومینٹی جو ہے وہ مجوسیوں کو ریپرزینٹ کرتی، کہ تمام کائنات جو ہے آ کے خدا کو سجدہ کر رہی ہے. کائنات کے تمام بادشاہ جو ہیں وہ آ کے خدا یسوع مسیح کو سجدہ کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ ہسٹورینز نے یہ بھی لکھنا شروع کر دیا کہ بتا دیا کہ ہم ان کے نام بھی جانتے ہیں. یہ بادشاہ تھے جس میں وہ کیسپر، بیلتسر اور میلکائر. کیسپر یا جیسپر کہا جاتا ہے. کسی نے نام بھی دے دیے. نوبڈی نوز کہ یہ ٹھیک ایگزیکٹ نام ہے بھی یا کہ نہیں، لیکن زیادہ تھیولوجنس کا ماننا ہے کہ یہ متھ ہے. تو کسی نے بتا دیا کہ یہ تین ملکوں سے آئے تھے، عرب، ایتھوپیا اور تیرسس.
یہ بھی بہت سارے ہسٹورین کہتے ہیں کہ متھ ہے. لیکن مارکو پولو کو اگر آپ جانتے ہیں، مشہور ہسٹورین یا جو کھوج کرنے والا تھا، وہ بتاتا ہے کہ وہ ان کے جس گاؤں سے انہوں نے سفر شروع کیا جہاں سے، اور جہاں پر واپس یہ آئے، وہ ان جگہوں کو جانتا ہے، اور اپنی بک میں وہ لکھتا بھی ہے ان کے بارے میں. آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی بک. اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، میں نے سوچا چلیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اتنا ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن جاننا بڑا ضروری ہے. جرمنی میں ایک چرچ ہے، جرمنی کا شہر کلون، وہاں پر ایک بشپ ہے رائنرڈ کلون. اس کے چرچ میں ایک ابھی تک مقبرہ ہے مجوسیوں کا، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس مجوسیوں کے اسکل ہیں، اور وہ اسکل کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ابھی بھی ستاروں کی طرف لگی ہیں. خیر دیٹس اے myth. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان مجوسیوں کو وائز مین کہا جاتا ہے، اور وائز مین جو ہے وہ تاریخ میں جو گریک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ماگوئے، تو ماگوئے یہ میڈو پرشین یعنی ایران کی جو سرزمین تھی وہاں سے آئے. اور جو گریک ہسٹورین ہے ہیروڈیٹس، ایک یونانی تاریخ دان ہے، گریک ہسٹورین، وہ لکھتا ہے کہ یہ مدیانی کاہن تھے. یہ بڑا غور طلب پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ ہمیں تھوڑا سا ہماری سٹوری ریلیونسی کی طرف بھی لے کے جائے گا. مدیانی کاہن جو تھے، اور یہ بالکل یہودی کاہنوں کی طرح تھے، ان کی سملیرٹیز ان سے ملتی ہیں. اور یہ کنگز میکر تھے، یہ بادشاہ بناتے تھے. اور کنگز میکر ہونا ان کا بڑی بات ہے، کیونکہ وہ یسوع کو جو کنگز میکر تھے، جو دنیا میں بادشاہ بناتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ایک شخص جو ہے پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے. یاد رکھیے گا کہ اسرائیل کی ہسٹری میں سب سے چھوٹا بادشاہ جس کی عمر ہوئی، مطلب جسم کی تجسم کی عمر ہوئی، تجسم وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، تجسم کی عمر ہوئی، وہ یسوع ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے. اس سے پہلے یوزلی بادشاہ کو بنایا جاتا ہے. سو مجوسی جو تھے یہ مونوتھیسٹ تھے، یعنی ایک خدا کو ماننے والے تھے. یہ مدیانی کاہن تھے، جس طرح یہودی کاہن ہوتے ہیں، یہ بھی کاہن تھے. جس طرح یہودی کاہنوں میں کہانت نسل در نسل چلتی ہے، ان کے ساتھ بھی کہانت جو ہے وہ نسل در نسل چلتی تھی. اور جو پرانے نامے میں جو مادی فارسیوں کے قوانین ہیں، ایکچولی وہ قانون بنانے والے مجوسی ہوتے تھے، جن کو کوڈ آف میجز کہتے ہیں. سو 3 دفعہ پرانے نامے میں ان قوانین کا بھی ذکر ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب ہم گریجویشن کرتے ہیں تو ایک وہ ٹوپی پہنائی جاتی ہے سر پہ، اور یہاں کوئی پڑھی ہو تو میں دکھا دوں. جی، تو گریجویشن کرتے ہیں تو ٹوپی پہنائی جاتی ہے. تو وہ مجوسی جو تھے وہ ٹوپی پہنتے تھے، کون ہیٹ. اگر کسی نے پرانی انگلش موویز دیکھی ہیں تو اس میں جو جادوگروں نے جو ٹوپی پہنی ہوتی تھی وہ مجوسیوں کی کیپ ہوتی تھی. کیپ ایکچولی ان کے نالج کو ظاہر کرتی تھی کہ دے آر ویری نالجیبل، اسکلڈ، دے ہیو اے بگ ہیڈ پیپل. اب یہ ساری کریکٹرسٹکس تھے مجوسیوں کی، اور وہ 3 نہیں تھے، کیونکہ مجوسی جب بھی چلتے تھے وہ گروپس کی صورت میں چلتے تھے. اور ظاہر ہے اتنی دور کا لمبا سفر کر کے وہ آ رہے ہیں، اور جب وہ آ رہے ہیں تو ان کے پاس کم از کم 12 ایک مجوسی کو 12 لوگ ٹیک کیئر کرنے والے ہوتے تھے. دوسرا وہ سونا، مرلبان اور خاص قیمتی چیزیں اپنے ساتھ لا رہے ہیں. تو جب بھی آپ قیمتی سامان لے کے آتے ہیں تو آپ کو چوروں کا، ڈاکوؤں کا تھریٹ ہوتا ہے، تو آپ اپنے ساتھ پوری فوج، اپنی سیکیورٹی کے ساتھ آتے ہیں. ہم آگے دیکھیں گے کہ کیوں مجوسی 3 نہیں تھے، کیوں وہ دیور بگ گروپ، کیوں وہ ایک کاروان تھا، کاروان کی صورت میں وہ کیوں آئے تھے، اس کا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے ٹیکسٹ میں جا کے. لکھا کہ اب ہیرودیس جو ہے وہ بلاتا ہے ان کو. اس سے پہلے میں تیسری آیت پہ پڑھنا چاہتا ہوں، تیسری آیت پہ آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. یاد رکھے گا، ہیرودیس بادشاہ اور یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. پچھلے دنوں بھائی نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ کرسمس ٹری کو جلایا جا رہا ہے، اور بہت سارے مجاہدین جو ہیں وہ فیس بک پہ سیدھے کمنٹ کرتے ہیں کہ کرسمس کی وش کرنے کی بجائے نفرت انگیز کمنٹ کرتے ہیں. تو ایک بھائی غصہ کر رہے تھے. اس میں آپ کو بتا دوں، غصہ نہیں کرنا آپ نے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ بات سن کر ہیرودیس گھبرا گیا اور اس کے ساتھ پورا یروشلم گھبرا گیا. دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. کرسمس جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوف اور ڈر اور جو ہے نا جلن کا دن بھی ہے.
یہ جلن، نفرت اور خوف کا دن جو ہے شیطان کے لیے ہے، شیطان کے لیے یہ تکلیف کا دن ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کرسمس میرے اور آپ کے لیے خوشی کا دن ہے۔ وہاں بھی مجوسی خوشخبری لے کے آئے ہیں ہیرودیس کے بادشاہ کے پاس، جو کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بھی گھبرا گیا اور اس کے ساتھ یروشلم کے لوگ بھی گھبرا گئے۔ یہاں جو لفظ اصل لینگویج میں استعمال ہوا کہ وہ شیک گیا، کانپ گیا، وہ ساتھ اس کی فیلنگ بڑی بری تھی۔ تو یاد رکھیں جب بھی فیس بک پہ کوئی مرد مجاہد آپ کو کہ کرسمس وش نہیں کرنا اور کرسمس جو ہے شیطان برا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ گھبرا گئے ہوئے ہیں۔ مسیح کی صلیب سچائی سے جو ہے وہ ڈارکنس ہمیشہ بھاگتی ہے، ڈرتی ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ بلکہ میری کرسمس کہیں، کرسمس ٹری لگائیں، اس کو اور زور اور خوشی سے سیلیبریٹ کریں۔ تو میں تمام مرد مجاہد بھائی جو اگر آن لائن کو دیکھ رہا ہے تو ان کو بھی میری کرسمس میری طرف سے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہیرودیس کے گھبرانے کی ہم ریزن دیکھیں گے کہ ہیرودیس ایکچولی گھبرایا کیوں تھا، واٹ واز دا ریزن کہ ہیرودیس جو ہے وہ اس کو گھبرانا پڑا۔ اب دیکھتے ہیں آگے، پڑھتے ہیں ٹیکسٹ کو۔ اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت میں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودیہ کے علاقے، تو یہودیہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی نگہبانی کا۔ تو سردار کاہن فقی فریسی دیور لٹریٹ بڑے قابل لوگ تھے۔ انہوں نے جیسے بادشاہ نے بلایا انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، جی ہمیں پتہ ہے پروفیسی میکا 5 میں لکھی ہوئی ہے کہ بادشاہ نے یسوع نے کہاں سے آنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی جرت نہیں کی کہ وہ جا کے دیکھ لیتے، بیت لحم کو دیکھ لیتے۔ اور بیت لحم یہودیہ کا سب سے چھوٹا علاقہ تھا۔ اکثر وہ کرسمس پہ سٹوری کرتے ہیں، جی وہ سرائے میں جگہ نہیں تھی، سرایہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہوٹل تھا اور ہوٹل میں وہ جا کے نوک کرتے ہیں اور اندر سے بندہ کہتا ہے جی ہوٹل میں سارے کمرے فل ہو گیا۔ بیت لحم میں کوئی ہوٹل نہیں تھا، بیت لحم میں ایک ہیملیٹ تھا، اور ہیملیٹ میں اگر آپ سٹڈی کریں، اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ دان اس بارے میں لکھتے ہیں، تو ہیملیٹ میں 100 سے زیادہ گھر نہیں ہوتے تھے اور بہت کم آبادی ہوتی تھی، کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی طرح کی فیسلٹی، اور وہ علاقہ ایک دور دراز گنجان میں ہوتا تھا۔ تو بیت لحم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کوئی فیسلٹی نہیں تھی، غریب لوگ رہتے تھے، ہوٹل نہیں تھے۔ امیر علاقوں پہ، رش والے علاقوں پہ ہوٹل ہوتے ہیں، سرائے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سرایہ نہیں ہے، اس سرائے میں جو ورڈ یوز ہوا ہے ہم نے پہلے اس بارے میں اسٹڈی کی ہے، اس لیے میں دوبارہ اس پہ اسٹریس نہیں کروں گا۔ یہ ان ہاؤس تھا، جو گھر کے اندر کا گیسٹ ہاؤس یا بیٹھک جس کو کہا جاتا ہے، لکھا ہے۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، یہ کہہ کر انہیں بیت لحم سے بھجوا دیا۔ اب ایک اور چیز ہے، تھوڑا سا ہیرودیس کے بارے میں اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا مووی کے بارے میں، نیٹ فلکس پہ جو نئی مووی ریلیز ہوئی ہے میری، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ضرور جو ہے مووی دیکھیے گا۔ اور اس مووی میں ایکچولی ہیرودیس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا، اور بہت سارے فیکٹس ہیں، بہت ساری ریالٹیز ہیں، لیکن بہت سارے جو بائبل میں چیزیں نہیں ہیں انہوں نے وہ بھی ڈالی ہیں، کیونکہ موویز اسی طرح بنتی ہے۔ لیکن ہیرودیس کے بارے میں ریالٹی ہے، اگر ہیرودیس کو آپ ہسٹری میں اسٹڈی کریں تو وہ اس دور کا سب سے ظالم بادشاہ تھا، اور وہ کمزور بادشاہ تھا۔ پہلی بات تو وہ یہودی نہیں تھا، اسرائیلی نہیں تھا، وہ ادومی قوم سے تھا۔ دوسری بات، جو سیزر اگسٹس ہے اس کے باپ نے جب اس کو یہ کنگڈم، اس کے باپ کو کنگڈم دی تھی، اور اس نے اپنے باپ سے کنگڈم لی تھی، یعنی اس میں کوئی بادشاہ بننے والی خوبی نہیں تھی، اور یہ بہت ہی ظالم تھا۔ آپ مووی میں دیکھیں گے تو مووی میں اس کے ظالم ہونے کا دکھایا گیا، لیکن میں کچھ فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے اپنی بیوی کو مروا دیا، کنگڈم کے لیے اس نے اپنے 2 جوان بیٹوں کو مروا دیا کہ اس کے بیٹے اس کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں اور وہ اس سے بادشاہی نہ لے سکیں۔ یہاں تک کہ اس وقت دور کے جو نوبل لوگ تھے، شریف لوگ تھے، یا جو لوگ اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے پہ خوش ہوں گے، اس نے ان کو جیلوں میں پھینکوا دیا کہ جب میں مروں تو ان کو بھی ساتھ مار دینا ہے۔ تو اس حد تک یہ برا تھا۔ ایک فریز میں یوز کروں گا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ ہیرودیس کے بارے میں مشہور فریز تھا کہ ہیرودیس کا بیٹا ہونے سے بہتر ہے ہیرودیس کا سور ہونا، پگ ہونا، یعنی اس کے سور جو تھے وہ پروٹیکٹڈ تھے، لیکن اس کے دوست، اس کے بیٹے، اس کے عزیز پروٹیکٹڈ نہیں تھے۔ آپ اس کی نفرت اور کروالٹی اور اس کی جلن کا اندازہ اس بات سے کروا سکتے ہیں کہ اس نے بیت لحم میں
جو یہ 1 سال سے چھوٹے 1 سے 2 سال تک کے بچے تھے ان سب کو مروا دیا. کس حد تک وہ ظالم شخص ہوگا. کیونکہ متی مقدس متی جو ہے اس واقعے کو لکھتا ہے. مقدس متی ہم نے پہلے بات کی کہ وہ یسوع مسیح کو میڈیٹر بتاتا ہے، جس طرح موسیٰ جو ہے میڈیٹر تھا، تو یسوع مسیح کو میڈیٹر بتاتا ہے، اور ہیرودیس کو بالکل فرعون بتاتا ہے. جس طرح فرعون اور موسیٰ کی ایک رائیول تھی، اس طرح ہیرودیس اور یسوع ایک بچہ جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ اس کی رائیوری تھی. یہ سارے فیکٹس تھے ہیرودیس کے بارے میں. لیکن ہیرودیس گھبرا کیوں گیا؟ پھر اس کی تیسری آیت کی طرف آتے ہیں. 2 ہسٹورین ہیں، سیوٹنس اینڈ ٹیسیٹس. میں ڈسپلے کروں گا ضرور اور آپ کو بعد میں شیئر بھی کروں گا. سیوٹنس کے مطابق جو رومی تھے ان کو پتا تھا، سیوٹنس ہسٹورین رومی ہسٹورین ہے، ان کو پتا تھا کہ جو اصل بادشاہ ہے یہودیوں کا اور جو روم پر اصل بادشاہ حکومت کرے گا، جس کے بعد روم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، وہ یہودیہ سے آئے گا. تو یہ ہسٹورینز اس دور میں لکھتے ہیں کہ یہ مشہور تھا رومیوں کے درمیان بھی کہ یہودیہ سے بادشاہ آئے گا. ٹیسیٹس بھی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ مشرق سے ایک یہودیہ سے ایک بادشاہ آئے گا جس کی کنگڈم مشرق کی طرف بڑھے گی. اب یہاں مجوسی جو تھے وہ ایران سے ہیں، فارس سے ہیں. پرانے عہد نامے کی جو سب سے بڑی کنگڈم ہے، تھوڑا سا ہسٹوریکل ہے، بورنگ ہو سکتا ہے، لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا، یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. پرانے عہد نامے کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو سب سے بڑے بادشاہ تھے غیر اقوام کے، وہ فارسی تھے، مادی فارسی. ڈینیل کی بک آپ پڑھیں اور جو عزرا نہمیہ کی بک پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فارسیوں کی جو بادشاہوں کی جو گورنمنٹ تھی وہ بہت بڑی تھی اور انہوں نے کافی علاقوں پہ انویڈ کی. نیو ٹیسٹمنٹ میں جو بادشاہ تھے، جو بڑے بادشاہ ہیں، وہ رومی تھے. سیزر آگسٹس، جولیس سیزر اور آکٹیوین، یہ سارے جو ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بڑے بادشاہ تھے. نیرو جو تھا وہ نیو. رومی نئے عہد نامے کی بڑی کنگڈم تھی، اور پرشین جو مادی فارسی ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بڑی کنگڈم تھی. اس وقت یسوع کے دور حکومت میں مادی فارسی دوبارہ جو ہے رومیوں پر اپنی برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور رومی اور مادی فارسی آپس میں دشمن تھے. جس طرح امریکہ اور جو ہے رشیا ہے، یا جس طرح اسرائیل اور فلسطین ہے، یا جس طرح جو ہے 2 کنگڈمز آپس میں ان کی ٹسل چل رہی تھی، انڈیا پاکستان لگا لیں کائنڈ آف. تو اس طرح یہ دونوں کنگڈمز آپس میں کلاش کرنے والی کنگڈمز تھیں. اب یسوع مسیح اس دور کی کنگڈم میں پیدا ہوا ہے. اب مجوسی جو کنگز میکر تھے، جو بادشاہ بناتے تھے، وہ دشمن کے علاقے میں آ کے، ہیرودیس جو ان کا دشمن کی کنگڈم ہے، رومی جو ان کا دشمن کی کنگڈم ہے، دشمن کے محل میں آ کے، اس کے تخت پہ آ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے جس نے پیدا. اب آپ ذرا دھیان کریں، ذرا سین کو سمجھیں، سچویشن کو سمجھیں کہ میں پاکستانی انڈین کیبنٹ میں جا کے، انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے مودی، ایک تو اس کو کہوں پاکستان زندہ باد اور اس کو مودی کو کہوں کہ پرائم منسٹر کہاں ہے، تو ہاؤ وڈ ہی ریئیکٹ؟ وہ تو مجھے مار دے گا. اس کے لیے تو بڑی ایک پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ بندہ کون ہے. اب مجوسی یہودیوں کے بادشاہ، جو ہیرودیس یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے. یہ بات ڈرنے والی تھی. ہیرودیس نے گھبرانا تھا اور سینہڈرن کے لوگوں نے بھی گھبرا جانا تھا. سب کو، جو جتنے جھوٹے بندے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، سردار، کاہن، فقیہ، فریسی، جتنے سارے فراڈی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یسوع کا نام سن کے گھبرانا تھا. آج بھی ہر فراڈی، ہر جھوٹا، ہر گناہ گار جو گناہ میں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ یسوع کا نام سن کے گھبراتا ہے. جو گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو خوشی کی بات ہے. تو یہ سچویشن تھی، یہ وجہ تھی کہ وہ گھبرا جاتے ہیں. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کیا کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو. جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر سے سجدہ کروں، جو کہ اس نے نہیں کرنا تھا. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے. دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے کے چلا، یہاں تک کہ جگہ کے اوپر جا ٹھہرا جہاں وہ بچا تھا. نیکسٹ جو ہے سرمن میں بات کریں گے، جیسے ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں.
تو لکھا ہے کہ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کر اپنے ڈبے کھول کر سونا اور رومان اور مر اس کی نظر کیا. مجوسیوں سے ہم کچھ چیزیں سیکھیں گے. ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہیں, سچ کے پیچھے چلتے رہیں, چاہے کتنا مشکل ہو, رستہ کتنا کٹھن ہو. سلیب کا رستہ, یسوع تک چلنے کا رستہ آسان نہیں تھا. مجوسی جو ہے وہ 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتے ہیں. اگر آپ ویسے جو ہے گوگل کریں تو 1000 مائل بنتا ہے, لیکن ہسٹورین کہتے ہیں کہ 500 مائل تھا. 500 مائل کا سفر کوئی آسان نہیں تھا. رات کا سفر کرنا بغیر گوگل میپ کے, بغیر نیویگیٹر کے, بغیر جو ہے سڑکوں کے, جانوروں کے ساتھ, جانوروں کا مال, گدام, پیسہ, راستے میں چوروں کا ڈر, بہت ساری مصیبتیں, تکلیفیں. لیکن اس کے بعد بھی وہ روشنی کو تکتے رہے, یسوع کو تکتے رہے. انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اور سب سے بڑا چیلنج دشمن کی سرزمین میں جانا, ہیرودیس کے محل میں جانا, اس حد تک انہیں خطرہ ہوگا اور ہیرودیس کو جا کے کہنا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں. جب آپ سچائی کو تکتے رہیں گے, سچائی کے ساتھ چلتے رہیں گے, مشکل تو ہے, لیکن پھر آپ یسوع کو دیکھیں گے, پھر آپ اس کی گلوری کو دیکھیں گے, اس کا جلال آپ کے گرد چمکے گا. وہ اس کی گلوری میں چل رہے تھے. وہ وہی روشنی تھی جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے رات کو نکال کے لاتی ہے. یہ وہی روشنی تھی جو مجوسیوں کے آگے آگے چل رہی تھی, انہیں لے کے جا رہی تھی. یسوع بھی کہتا ہے کہ میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی سلیب اٹھائے, میرے پیچھے ہو لے. مجوسی اس کی ایک بڑی زبردست ایگزامپل تھی. دوسرا, ہمیشہ اپنا بیسٹ دیں. مجوسیوں نے اپنا بیسٹ آفر کیا. انہوں نے سونا مرلبان کو آفر کیا, وہ تو ہمیں بیسٹ ان کا نظر آتا ہے, لیکن ان کا کریج, ان کا پیشن, انہوں نے جو پرستش کی وہ روح اور سچائی سے کی. انہوں نے تمام طرح کے چیلنجز کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کسی یہ پرواہ نہیں کی کہ ہیرودیس جو ہے وہ ان کو مروا دے گا یا ان کو دشمن کی کنگڈم میں جا رہے ہیں. انہوں نے پورے دل, پوری جان سے, پوری طاقت سے یسوع کو سجدہ کیا. یاد رکھیں یہاں جو سجدے کا ورڈ ہوا ہے وہ خدا والا سجدہ ہے, کوئی عام سجدہ نہیں ہے. مجوسیوں کے پاس پوری ریولیشن تھی. مجوسیوں کے پاس پورا مکاشفہ تھا جو کہ سردار کاہن فقی فریسیوں کے پاس نہیں تھا. وہ بھی کاہن تھے, مجوسی بھی کاہن تھے, لیکن یہ غیر اقوام کے کاہن تھے. وہ جو ہیں وہ زندہ خدا کو ماننے والے کاہن. جو زندہ خدا کو ماننے والے کاہن ہیں ان کے پاس آدھی ریولیشن ہے, جو غیر اقوام کے کاہن ہیں ان کے پاس پوری ریولیشن ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ خدا کو غرور پسند نہیں ہے. آپ خدا کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اپنی ریولیشن, اپنی اسپرچوالٹی, اپنی روحانیت پہ غرور کرتے ہیں. مجوسیوں کے پاس جو ہے وہ فل ریولیشن اور وہ چلے. لیکن یہ فل ریولیشن کہاں سے آئی ان کے پاس؟ یہ فل ریولیشن ان کے پاس دانیل نبی سے آئی. اگر آپ دانیل 2 باب کو اسٹڈی کریں تو دارا بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے اور وہاں لکھا ہے وہ مجوسیوں اور فالگیریوں کو بلاتا ہے. فالگیروں کو کہتا ہے میرا خواب بتاؤ. وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کنگڈم میں, کوئی ایسا مجوسی نہیں ہے, فالگیر نہیں ہے جو خواب بتا سکے. اس کے بعد وہ ڈینیل کو بلاتے ہیں. ڈینیل دعا کرتا ہے اپنے چاروں دوستوں کے ساتھ, صدرک, میشک اور ابدنجو کے ساتھ, اور یہوہ خدا ان کی مدد کرتا ہے. بادشاہ کہتا ہے اگر خواب نہیں بتاؤ گے تو میں سارے مجوسیوں کو مار دوں گا. ڈینیل بادشاہ کو خواب بتاتا ہے. اس کے بعد بادشاہ کیا کرتا ہے کہ ڈینیل کو مجوسیوں کا ہیڈ بنا دیتا ہے. اور مجوسی کیونکہ نسل در نسل چلتے تھے اور وہ اپنی جو ہے ایجوکیشن ٹرانسفر کرتے تھے, ڈینیل نے مسایہ دا کنگ کی پروفیسی جب لکھی تو اس نے یہ پروفیسی اپنا ٹیکسٹ جو ہے مجوسیوں کو ٹرانسفر کیا. تو مجوسیوں کے پاس فل ریولیشن تھی جو یسوع مسیح کی, اور ان کو وہ صرف ستارے کو دیکھ کے ہی چل پڑے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہی ہمیشہ کی زندگی دینے والا بادشاہ ہے, یہی خدا ہے جو ہمیں بچائے گا, ہماری کنگڈم کو بھی اور تمام کنگڈمز کو بچائے گا. یہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. دوسری بات وہ کیا لکھے ہے, سونا, مر اور لبان. سونا آف کورس بادشاہوں کو دیا جاتا ہے, لبان کیونکہ مدیانی کاہن تھے اور ان کو پتا تھا کہ وہاں جو بیتلہم ہے اس وقت وہ یروشلم بن چکا تھا.
خدا کی حضوری وہاں تھی، وہ پاک ترین مقام بن چکا تھا، اور کاہن جب پاک ترین مقام میں جاتے تھے تو وہ لبان جلاتے تھے. تو اب وہ یسوع مسیح کے پاس جا رہے ہیں، خدا کے پاس آ رہے ہیں تو لبان جلا رہے ہیں. لیکن مر کیوں دیں گے؟ بڑا سٹرینج ہے کہ آپ کسی کی برتھ ڈے پہ جائیں اور اسے کہیں کہ یار یہ برتھ ڈے اور یہ جو ہے کفن لایا ہوں آپ کے بچے کے لیے برتھ ڈے پہ. کیا آپ کسی کو برتھ ڈے پہ کفن دیں گے؟ نہیں، آپ نہیں دیں گے. سو یاد رکھیں کہ کفن دینے کا مطلب تھا کہ ان کے پاس پوری پروفیسی تھی. وہ زکریا 9 کو بھی جانتے تھے جو یہودی نہیں جانتے. یہودیوں کی نظر میں مسیح جو ہے وہ سفرنگ مسیح نہیں ہو سکتا، لیکن مجوسیوں کو پتا تھا. یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ عاجز رہتے ہیں تو خدا آپ کو پھر ریولیشنز دیتا ہے. لیکن جب آپ اپنے علم پہ، اپنی چیزوں پہ اور غرور کرتے ہیں اور اپنا نام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آدھے ریولیشنز ہوتے ہیں، پورے نہیں ہوتے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے مجوسیوں کی زندگی سے سیکھے. اور تھینک یو ویری مچ.